جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتہ ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر، تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر، ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر، تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی ہے۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح صاحب۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ کہوں دکھیارا دیکھو نا، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی بیمار، اسے کہہ دو 3 تسبیح صبح شام اللہ اکبر کی پڑھ لے، یہ تو مشکل نہیں ہے، بولے مشکل ہے؟ 3 تسبیح صبح شام اگر وہ اللہ اکبر کی پڑھ لے، اور آپ اسے اگر 3 تسبیح کہیں گے نا، وہ سچی بات ہے 3 تسبیح سے زیادہ پڑھ لے گا، اور اگر وہ مجبور ہے نا، اس کو ہٹا دو شرط وضو کی، مریض ہے بیچارہ، پتہ نہیں اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، اس کو قے آ جاتی ہے، قے آنے سے، منہ بھر کے قے آنے سے وضو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کسی حالت میں ہے، اس کو سہولت دو۔ میں نے بابے کو سہولت دی تھی، سرائی بابے کو، کیا کہنے لگا؟ سکھ ہے، سکھ ہے، سکھ ہے۔ میں نے کہا بابا سارا دن بیٹھا رہے اور یہاں کیا کرتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، بس سارا دن بیٹھا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ اور کیا بتایا تھا بابے کو؟ اور 7 تیمم میں نے سکھا دیا تھا، ایک پانی والا وضو، دھرتی والا وضو،
دھرتی والا وضو. امت کے لیے سہولتیں پیدا کرو, لوگوں کے لیے سکھ لے آؤ, لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلائیں, سکھ پھیلائیں, آسانیاں پھیلائیں. دکھی تو لوگ ویسے ہی ہیں نا, دکھی تو لوگ ویسے ہی. ایک خط میرے پاس آیا, یاد آئے سن لو, بڑی انوکھی بات اس نے لکھی خط والے نے. خط والے, ہاں جی, گنگو کی ٹرانسلیشن ہو رہی, ہو رہی, ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا. گنگو کا ترجمہ ہو رہا. آپ کے بھی کوئی ہو نا گویا یہ سماج سے معروم گنگے ہوں تو ان کو لایا کرو. یہ بائیں ہال کے بائیں طرف جو کونا ہے نا, اس طرف سارے گنگے بیٹھتے ہیں. اس طرف نا بورڈ لگا, تھوڑا سا کاغذ لگا دینا, گنگوں کا ایسے لگا دینا ہلکا, گویا یہ سماج سے معروم لوگوں کا ہلکا. میرے پاس خط آیا, خط میں ایک بندے نے عجیب بات لکھی. کہنے لگا کہ میری بیوی ان پڑھ ہے, یہ مانسیرا ہزارہ اس سائڈ سے آیا. میری بیوی ان پڑھ ہے, میں نے آپ کے درس میں سنا اللہ اکبر. میری بیوی زلزلے کے اس نظام پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, کمر پہ چوٹ لگی تھی, جھک کے چلتی ہے, لنگڑا کے چلتی ہے. اس دور میں افراتفری میں صحیح ہڈی نہیں جڑ چکی تھی, جب ہر ہسپتال بھری ہوئی تھی اور سب کے فریکچر تھے اور کسی کی ہڈی کچھ نہیں بچا ہوا تھا. زلزلے میں 2005 کا تھا نا, 5 کے زلزلے میں. عجیب خط پڑھا میں نے, اور مجھے خط یقین جانی پڑھ کے نا, میں بڑی دیر تک خط کو سینے سے لگا کے نا میرے آنسو نکل گیا, اور میرے آنسو واقعی نکل گئے. تو اس خط میں نے جو بات پڑھی بڑی عجیب. تو زلزلے میں ہڈی ٹوٹ گئی اور کمر پہ چوٹ لگی, جھک کے چلتی, غریب لوگ ہیں, گھر کا کام کاج ہمارا ختم نہیں ہوتا, پانی دور سے لانا پڑتا ہے, لکڑیاں جنگل سے چن کے لانی پڑتی ہیں, اور گھر بھی ٹپکتا ہے. جی چاہتا ہے وہ خط بالکل ایز اٹ عکس کے ساتھ میگزین میں چھاپ دوں یا نیٹ پہ ڈال دوں, اور سب کچھ ہوتا ہے. دستی خط مجھے کسی نے آ کے دیا, لیکن میں نے آپ کا درس سنا اللہ اکبر کا, تو میرے دل میں خیال آیا میں بیوی کو بتا دوں کہ اللہ اکبر 3 تسبیح صبح شام پڑھ لیا کر. کہنے لگا, میرے بیوی سے پوچھا اللہ اکبر آتا ہے؟ تو اللہ اکبر کیوں نہیں آتا ہے, اللہ اکبر تو آتے ہیں مجھے. میں نے کہا سارا دن پڑھا کر اللہ اکبر, سارا دن پڑھا کر, سارا دن اللہ اکبر پڑھا کر, اور 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام پڑھ لیا کر. جس حالت میں ہے پڑھ لیا کر, بس پڑھتی رہا کر, جس حال میں ہے پڑھتی رہا کر. تو کہنے لگا اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کوئی چند ماہ ہی پڑھے, چند ماہ پڑھے, اس کی کمر سیدھی ہو گئی. تھک جاتی تھی, پہلے ایک ڈول کے بھر کے لاتی تھی, اب 2 ڈول بھر کے لاتی تھی. اور دوائیاں پہلے کبھی دوائی پیسے مل جاتے تھے کھا لیتی تھی, درد کی گولیاں اس نے چھوڑ دی ہیں. اس کی ٹانگ سیدھی ہو رہی ہے, کمر تو سیدھی ہو گئی, ٹانگ سیدھی ہو رہی ہے. اور میرے گھر میں پہلے نا بچے اکثر بیمار رہتے تھے. میں نے 3 تسبیح صبح شام میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یا اللہ میں ان بچوں کی طرف سے 300 اونٹ صبح اور 300 اونٹ شام کو صدقہ کرتا ہوں. کہنے لگے بچے ٹھیک ہو گئے میرے. یعنی ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں موٹر سائیکل پہ. یہ بات میں نے ایک جگہ سنی تھی پہلے, ہمارے ساتھ تھا عبدالرزاق, یہ بیٹھا ہوا ہے جانیہ کا. کہنے لگا کہڑے پیر کو لے کے میں نے گیا, اتنے جھنڈے بھی ہے نہیں, ٹول بھی ہے نہیں. سامنے بیٹھا ہے عبدالرزاق, کھڑا ہو جا. کہ کس سن میں گئے تھے ہم, سن یاد ہے؟ کہتے کہڑے پیر کو لے کے گئے تھے, نہ چنڈے نہ ٹولے, اینے میرے جن کڑنے نے. ہم گئے تھے ٹھٹھا سے آگے گھوڑا باڑی تحصیل گھوڑا باڑی سے آگے تھارے والی سے آگے کیٹی بندر جو پرانی بندرگاہ تھی, وہاں کے جنگل میں
رمضان کی راتوں میں وہ کہانی عجب ہے، جنگل بیابان. رات کو افطاری کے وقت ایک جگہ افطاری ہوئی، ہم بھی کھا رہے تھے، ساتھ بلیاں آئی وہ بھی ساتھ کھا رہی تھی، اندھیرے میں بلیاں بھی کھا رہی ہم بھی کھا رہے. انوکھی کہانی ہے، کیا بتائیں آپ کو. تو کیا بات کر رہا تھا؟ گھر کے اندر بھائی، گھر کے اندر بیماری تھی. ہاں، موٹر سائیکل والا. وہاں مجھے پتا چلا، میں جب وہاں گیا نا، تحصیل گھوڑا باری ہے، یہ اندرون سندھ کی ایک تحصیل ہے، اس کا نام ہے کیا؟ گھوڑا باری. میں نے پہلی دفعہ دیکھا، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. ٹھٹھا سے آگے اس میں انہوں نے کہا یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اس کے موٹر سائیکل کا سلنسر نہیں ہے. جب وہ آتا ہے پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے، سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا. موٹر سائیکل کا نا وہ سلنسر کے اندر بنسری ہوتی ہے، کیا بلا ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. وہاں بھی اس نے وہ بات کی، اس نے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے موٹر سائیکل کی وہ سلنسر نہیں ہے. اس کی آواز جو آتی ہے نا، پھر ڈاکٹر کو وہ صاحب ہمیں دوائیں دیتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، کسی کو ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں واپس آ کے میں ڈرپ جو ہے پھر اتار دوں گا. کہنے لگے آپ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، پھٹ پھٹ ہوتی ہے. پہلے تو ایک دو دفعہ گزر گئے. کہنے لگا پھر انہوں نے دستک دی، ہاں بھائی بچے ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام کو ہم صدقہ کرتے ہیں. او تمہارا صدقہ، اور تمہارے گھر تو روٹی بھی نہیں ہے، اور تم 300 اونٹ، 4.5 کروڑ کا صدقہ صبح اور 4.5 کروڑ کا صدقہ شام کو. دیوانگی، کیسا پاگل پن. اور نے کہا ہم اللہ اکبر اللہ اکبر 300 بار صبح اول آخر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 بار درود ابراہیمی، اور شام کو بھی اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں کہ مجھے سال ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، تو چراغ راہ کے بھی جل گیا. کیسا کریم ہے. نام لے کے دیکھ صحیح، اس کو پکار کے دیکھ تو صحیح، اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے. سچوں کا سچا جو ہوا، کھروں کا کھرا ہوا. سارا جہان وعدے پورے نہ کرے اور بندہ بھی وعدہ پورا نہ کرے، پر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا. ہاں اگر وعدے پورے نہیں ہو رہے، دیکھ تجھے کروانے نہیں آتے، وہ کرنے والا ہے. کہنے لگے میرے گھر کے اندر بیماری ختم. وہ سلنسر فری ڈاکٹر سلنسر فری ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ختم. اس نے کہا آخر آواز دی، انہوں نے کہا بابا کیا ہے، کوئی دوائی دارو، بچوں کا، میری بچے ہیں. انہوں نے کہا تیرے بچے ہیں پر میرے بھی ہیں بچے، لیکن میرے بچوں کو مجھے دارو مل گیا. زلزلہ کا مارا ہوا، کمر بھی سیدھی ہو گئی، ٹانگ سیدھی ہو رہی، اور بچے ٹھیک ہو گئے. آپس میں لڑنا بھیڑنا ختم، بیماریاں ختم، گھر میں سکون، راحت، اور گھر کے اندر چین آ گیا. کس کے پڑھنے سے؟ اللہ اکبر کے پڑھنے سے مجھے چین آ گیا اور مجھے راحت مل گئی. یہ ہے زندگی. ہے مزیدار زندگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی مشکل ہے؟ آسان چیز. یہ زندگی ہے جس میں راحت ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں خوشیاں ہیں، جس میں کامیابیاں ہیں، جس میں عزتیں ہیں، جس میں برکتیں ہیں. یہ زندگی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لاؤ اس زندگی کی طرف لوگوں کو، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف. تھک گئی ہے سائنس، تھک گیا ہے زمانہ. نہ دو الزام کسی کو، نہ دو گالیاں حکومتوں کو، نہ دو وقت ضائع نہ کرو، نہ انگریز کو گالیاں دو، نہ کرو. وہ وقت جو گالیوں پہ لگانا، الزاموں پہ لگانا اور شکووں پہ لگانا ہے، وہ وقت اللہ اکبر پہ لگا دو. وہ وقت سورۃ التغابن پہ لگا دو. وہ وقت سورۃ رحمان کی ڈرپ لگانے پہ لگا دو. دیکھو سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا زندگی کا نظام ہے
जो तुझे राहतों और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखा दे, ना खोले खोल के दिखा दे। मेरा घर, कहते हैं मेरा घर खत में अजीब बात लिखी है। कहने लगा मैं जब ये खत लिख रहा हूं मेरे आंसू निकल रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा पैगाम आप अक्री के कारीन को पहुंचा दें और दर्स में बेशक पहुंचा दें कि अल्लाह अकबर से मेरा घराना सेहतयाब हो गया है। और बताऊं ताकतवर से ताकतवर जिन हो, मेरा तजर्बा है 1 2 3 बारहा अल्लाह अकबर दिल की अजमत के साथ कहें, जिन के टुकड़े हो जाते हैं। और क्यों सहाबा कराम जब जिहाद पे जाते थे और कोई चट्टान नहीं टूटती थी और कोई मार्का नहीं फतह होता था, अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे। और अल्लाह अकबर का नारा और एक जलसों में नारे, एक खंदक का नारा, वो और इसमें बड़ा फर्क है? हाँ, ये बात मैंने जनरल जावेद नासिर से सुनी थी। हाँ, उससे सुनी थी। एक दो बात कर रहा था, एक बंदा ने अल्लाह अकबर से कहा, कहने लगा चुप कर जा, ठहर जा। खंदक का अल्लाह अकबर और तेरे अल्लाह अकबर में फर्क है। वहां अल्लाह अकबर पत्थर को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरा अल्लाह अकबर तो बातिल के जाले को भी ना तोड़ सके। हाँ, मकड़ी के जाले को ना तोड़ सके जो बातिल है। अल्लाह अकबर को दिल की गहराइयों के साथ, अजमत के साथ, कुव्वत के साथ, जिन टुकड़े टुकड़े, बातिल टुकड़े टुकड़े, कुफ्र टुकड़े टुकड़े, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक मिलता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह अकबर में है क्या? अल्लाह अकबर कमाल है। अल्लाह अकबर में सबसे ताकतवर चीज खुद अल्लाह है। इसमें ज़ात, इसमें अल्लाह, इसमें ज़ात है। अल्लाह अकबर में सबसे ताकतवर चीज क्या है? इसमें ज़ात अल्लाह है और सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है। और अल्लाह अकबर का तर्जमा आज तक कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई तर्जमा करने वाला, कोई समझने वाला, कोई समझाने वाला ना समझा सका, ना समझा सकेगा कि अल्लाह अकबर का माना क्या है, मफहूम क्या है। अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा अजमतों वाला, कुव्वतों वाला, ताकतों वाला, कमाल वाला, वो करीम इससे कहीं ज्यादा है। अल्लाह अकबर को हम ना समझ सके, ना समझा सकेंगे, ना सूझ सके, ना सुझा सकेंगे, ना देख सके, ना दिखा सकेंगे, ना पढ़ सके, ना पढ़ा सकेंगे, ना लिख सके, ना लिखा सकेंगे। अल्लाह अकबर इतनी अजमत वाला है। और अल्लाह अकबर दिल की गहराइयों के साथ जादू के टुकड़े, जिन के टुकड़े, बुत के टुकड़े, बातिल के टुकड़े, इन चीजों को कर दे। ये शिफा याबी होती इसलिए है, ये फलसफा बयान किए बगैर आपको मजा नहीं आएगा, आपके दिल में बात ठुकेगी नहीं। बकौल एक बाबा जी थे। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि अपनी नस्लों को गरीब, फकीर, मंगता, मुफलिस, भिखारी छोड़ के ना जाएं। आप कहेंगे हमारे बस में नहीं है। मैं कहूंगा अल्लाह के उन वादों को पूरा करके जाएं जिन वादों पे नस्लों के पलने के वादे हैं। क्यों? अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा। ये अमल करोगे मैं तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। और जिसकी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूं, आज भी दरबारों के मुजावर गद्दी नशीन बेहतरीन तरीके से पल रहे हैं, पल रहे हैं। क्यों? उनके जो बड़े थे, जिनकी वो नस्लें हैं, उन्होंने वो अमाल किए थे जिन पे पलने के वादे थे, मिलने के वादे थे। तुम्हें पाल के दिखाऊंगा, तुम्हें खिला के दिखाऊंगा। सारी दुनिया, सारी जमीन तांबे की बन जाए और आसमान से एक कतरा बारिश का ना गिरे, मैं पाल के दिखाऊंगा। सारी दुनिया में जितनी महंगाइयां हो जाएं, जितने कोरोना 9/11 आ जाएं, तुम्हें पाल के दिखाऊंगा। इंसान जब बेचैन और परेशान होता है, उसके पास दो रास्ते हैं, या असबाब को अख्तियार करे या फिर मुसब्बिबुल असबाब को। किस्मत वाले को मिल जाता है और शकी और बदबख्त को खुद मिलता नहीं। इसकी वजाहत करूंगा। और फिर किस्मत वाला है, वो धक्के खा के उससे मिलता है। मसलन वक्त आता है, उसे दुआ का मौका मिल जाता है कि दुआ की तरतीब मिल जाती है। किसी ने बता दिया ये तस्वीर कर ले, ये वजीफा कर ले,
ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ شہنشاہ اہل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ کیا مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی، کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، ایک وہ اور جو مالدار ہوتا ہے۔ اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں یہ اس کا بہت ہے، بہت ہے، اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا، اور یہی انداز ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی۔ اور اگر کتے میں برکت ہوتی تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے ہیں نا، اس کے ریوڑ ہوتے اور بھری ہوئی ہوتی۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں۔ جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے۔ کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے۔ مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے۔ آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے۔ میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی اور مال ضائع کیا، رنگینیوں پہ باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا سارا۔ میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا، کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے۔ بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی،
دیکھتی رہی سارا کچھ. ایک دفعہ میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے آتے آندہ پہ ہاں. میرا ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے. ہاں. کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں. بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے. کہنے لگے میں نے وہ چابی لی، گیا دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا. کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی. میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں. مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ. اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا. پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا. بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی. برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دیں. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہیں. 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہ ہے، بلیا اسی مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی اور. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک. عجب بات بتاؤں. کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ. میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو. اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں، وہ دعائیں تھیں جو اس سے دور ہو گئیں. دعا، اور کبھی نہ سوچئے گا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی نہ سوچئے گا. یا تو اس کا بدل ملتا ہے، اللہ کسی عذاب بلا سے اس کو ٹالتا ہے، یا پھر اللہ جل شانہ اس دعا کا بدل نسلوں میں دیتا ہے، یا پھر اللہ پاک کا نظام عجب ہے، اللہ اس کا بدل آخرت میں عطا کرتا ہے، آخرت میں عطا کرتا ہے. نسلوں میں چلتی ہیں. محمود غزنوی بادشاہ ہیں. اور ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی بھی ایسا وقت آئے جس وقت میں مجھے قدرت ہے کسی کے مال کو اپنا مال بنانے کی،
یا کسی خطا گناہ پہ، یا کوئی آنکھوں کا، کوئی جذبوں کا، کوئی کانوں کا، کوئی ہاتھوں کا، کوئی بھی گناہ پہ مجھے قدرت ہے، طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، اور اچانک خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محض اللہ کے خوف سے، کسی کیمرے کسی بندے کے نہیں، محض اللہ کے خوف سے، محض اللہ کے خوف سے بندہ ہٹ گیا اور اس گھڑی کو یاد رکھ کے اللہ کو دے دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے محض تیرے لیے یہ کیا تھا، محض تیرے لیے یہ کیا تھا۔ اور جس وقت کوئی عذاب، بلا، مصیبت، پریشانی، مشکل آئے، اللہ کو اس گھڑی کا واسطہ دے کے وہ مصیبت ٹلوا لے۔ حدیث میں آتا ہے، معتبر مستند حدیث ہے، 3 افراد سفر میں گئے، بارش طوفان، کسی غار میں گئے، بڑا پتھر آیا غار کے منہ کے اوپر، تینوں نے بہت کوشش کی، پتھر نہ ہل سکا، ہر بندے نے اپنی دعا مانگی، ایک نے والدہ کی، والدین کی خدمت کی دعا مانگی، ایک نے ایک مزدور کا پورا حق دینے کی دعا مانگی، اے اللہ اگر والدین کی وہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے، تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہیں کہ انسان تینوں اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا کہ مولا ایک مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مزدوری سے بکریاں لی، پھر ایک دفعہ لینے آیا تو میں نے اس کو وہ ساری بکریاں دی، وہ حیران ہوا، سخیا کا اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے، تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا نہیں ہٹا کہ اس میں سے لوگ نکل سکے۔ کہ آخری نے دعا کی کہ اللہ میری ایک رشتے میں رشتہ دار تھی اور اس کو ضرورت تھی اور اس کی میں نے کہا کہ میری چاہت پورا کر، اس نے مجبوراً، میں قریب میں گیا تو اللہ کے خوف سے ہٹ گیا، ایسا کیا کا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا، کہنے لگا پتھر ایک دم ہٹ گیا۔ گناہ نہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے جو نیکیاں کرتا ہے پر تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے اگر اس سے خطا ہوتی ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ کسی نے حضرت اللہم صلی علی محمد معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے کسی کے ماتھے پہ بدبختی کی علامت دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں دیکھی ہے۔ کس پہ؟ کہا جو اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کی سراغ رسانی میں لگ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے تھے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کیا ہے، میں اس تحقیق میں لگ جاتا ہے، میں اس کی پیشانی پہ میں نے اس کو اجڑتے دیکھا۔ ہمارے پاس آج بہترین موقع ہے دعا کا، اور کبھی نہ دیکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں قبولیت کے لیے، ایک توبہ ہے، ندامت ہے، جس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس درود پاک ہے، اور میں جس دعا سے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ بارگاہ اپنی رحمت میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، جس دعا سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، میں اس سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ واقعہ تھا، مرج البحرین، اوہ کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہوا تو ایک واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ، میں کوئی اس واقعے کا ایک چھوٹا سا اور منظر بھی بتاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنے غیبی علوم عطا کیے ہیں۔ کون سے علوم؟ لدنی، وحبی اور اسرار کائنات کے نظام عطا کیے ہیں، ان سے جا کے علم سیکھیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کا 28 پاروں میں نام اللہ نے لیا ہے اور 2 پاروں میں اشارے ہیں، 30 پاروں میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اور اللہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب گئے نا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں، پھر سلام کر کے کہا بھائی کون ہے تو، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل میں۔
کیوں آئے؟ اس نے کہ جی اللہ نے آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ چادر واپس اوڑی، بابا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جا اپنا کام کر۔ پھر منتیں کر رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں چلوں گا، اللہ کے علم میں سے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ اصل میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سمجھانا تھا، سیکھنے کے لیے منت زاری، تواضع، جھکنا، اپنی بڑائی چھوڑ دینا، اپنا بڑا خاندانی مال دولت کا سارا نظام چھوڑ دینا اور سیکھنے کے لیے سر جھکانا اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ چیز سیکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آخرکار شرطیں رکھیں، اس شرط پہ اس شرط پہ، اور ایک شرط یہ بھی تھی کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دیوار کو گرنے والی تھی، اس کو صحیح کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا، لیکن پھر آخر جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن کیوں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے کا باپ نیک تھا۔ کون سی نسلیں؟ نیکی کا اثر، دعا کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں، صدقہ، سارا دن جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ قرآن کے بعد مسنون دعاؤں سے بڑی کوئی کائنات میں دعا نہیں ہے۔ یہ دعائیں، یہ ساری کائنات کے راز ہیں، اور یہ پھر نسلوں کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے ولی بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسی ہستیاں بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے بہت بڑے کائنات کے عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیحیں ہیں، یہ درود ہے، یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے۔ یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں، راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ، اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا، اور خیر کے ملنے کا، اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساتھ ہوتی ہے، وہی کھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا، میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے،
پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے، اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہیں، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، ایک صفحہ، دو صفحے، ایک پارہ، دو پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے، تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیے کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود۔ تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورۃ اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے